السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان اسلام، عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی، محبوب نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے خطبے میں میں اس عظیم ہستی کی زندگی کے آخری لمحات کو بیان کروں گا جن کے عدل و انصاف کی تعریف صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی کی ہے۔ آج کے خطبے میں
میں اس عظیم ہستی کے آخری لمحات پر روشنی ڈالوں گا جس کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر حکومت کی جائے تو اس ہستی کی طرح کی جائے، اور ان سے میری مراد دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کی موت شہادت پر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا، ان کو اس بات کا علم تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن رکھا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ تینوں احد پہاڑ پر پہنچے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا، جنبش کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے فرمایا، اثبت، اے احد پہاڑ رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ حضرت عمر نے یہ حدیث سن رکھی تھی تو ان کو معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور اللہ کے نبی نے دو شہیدوں کا ذکر کیا، ایک میں ہوں اور دوسرے عثمان ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مجھے تیرے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا تھی اور اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کے وقت میں اسلام بہت پھیلا، مصر، شام، لیبیا، یونان، فرانس تک اسلام پہنچا، اور جو وہاں سے قیدی آتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو مدینہ کے اندر رہنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ پہلے اسلام کے دشمن تھے، اب یہ قید ہو کر کے آئے تو ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں کو اذیت دے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں۔ لیکن صحابہ اکرام نے اصرار کیا کہ امیر المومنین کو مدینہ میں رہنے دیں، ہمارے کام کرتے ہیں، گھروں کا کام کرتے ہیں، ہمارے لیے کما کر کے لاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہوئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک غلام تھا، اور یہ کب آیا تھا؟ جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو یہ ایران کے غلاموں کے اندر تھا، اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا یہ۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجھ سے ہر روز 4 درہم وصول کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے کہیں مجھ سے اتنا پیسہ نہ لیا کریں، کچھ کم کر لیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اپنے مالک کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ تو یہ حضرت عمر کے سامنے غصے سے کہتا ہے کہ عمر کا نام تو بڑا ہے کہ بڑے انصاف کرتے ہیں، لیکن عمر کا انصاف میرے علاوہ سب کے لیے ہے، عمر میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑا کاریگر تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، یہ کارپینٹر تھا، یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، اس کو چکی بنانا آتی تھی۔ آج کے وقت میں ہمارے یہاں آٹا پسایا آتا ہے، پہلے لوگ چکی چلاتے تھے، اس سے آٹا بنتا تھا۔ تو اس نے یہ بات مشہور کر دی کہ میں ایسی چکی بناؤں گا جو ہوا سے چلے گی، جیسے جیسے ہوا چلے گی چکی چلتی رہے گی۔ حضرت عمر فاروق اس کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے تم کہتے ہو ایسی چکی بنا لو گے یا بناؤ گے جو ہوا سے چلے گی۔ اس نے کہا میں تو ایسی چکی بناؤں گا کہ سب کو معلوم چل جائے گا۔ حضرت عمر سمجھ گئے تھے، آپ نے فرمایا اوعدنی العبد، اس غلام نے مجھے دھمکی دی ہے، اور دھمکی ہی نہیں، اسی شخص نے ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قتل بھی کیا، آپ کو خنجر بھی مارا ہے۔
اب آئیے بخاری کی حدیث کی طرف. پوری حدیث حضرت عمر کی شہادت کے حوالے سے ہے. حدیث نمبر 3700. حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. ذی الحجہ کی 26 تاریخ ہے. حضرت عمر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں حضرت عمر جب نماز پڑھانے کے لیے آتے اور صفوں سے گزرتے تو کہتے سو آئے لوگوں اپنی صفوں کو درست کر لو، استو صفوں کو برابر کر لو. اور صحابی رسول یہ بھی فرماتے ہیں جب تک کہ صفیں درست نہ ہو جائیں، جب تک کہ بیچ میں خالی جگہ ختم نہ ہو جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تکبیر بھی نہیں کہتے تھے، اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، کیونکہ حضرت عمر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا جب آپ نماز پڑھاتے تو جب تک صفیں درست نہ ہو جاتی آپ تکبیر نہیں کہتے، یہاں تک کہ اگر کوئی آگے ہوتا تو اللہ کے نبی کے پاس ڈنڈا تھا اس سے پیچھے کر دیتے، کوئی پیچھے ہوتا آپ آگے کرتے. جب تک صفوں کو درست نہیں کر لیتے تب تک آپ تکبیر نہیں کہتے. اور اسی سنت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی عمل پیرا تھے. جب تک وہ صفیں درست نہیں کروا لیتے تھے تب تک نماز شروع نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے لوگوں صفوں کو درست کر لو، صفیں درست ہو گئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی. صحابی رسول کہتے ہیں حضرت عمر فجر کی نماز میں خاص کر کے سورت یوسف کی تلاوت کرتے تھے، سورت یوسف پڑھا کرتے تھے اور سورت النحل پڑھتے تھے، یا جیسی اور جو لمبی لمبی صورتیں تھیں ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے. یعنی فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لمبی لمبی صورت پڑھتے تھے. حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا لیکن ابھی قرأت شروع نہیں کی. یہ جو غلام تھا بولولو فیروز جو حضرت عمر کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، یہ چھپا ہوا تھا. جیسے ہی تکبیر کہی، نیت باندھی، اس نے حضرت عمر فاروق پر حملہ کر دیا اور 6 بار حضرت عمر کے اوپر کیے، کندھے پر، ناف کے نیچے 6 بار کیے. اور اس کے پاس ایسا ہتھیار تھا، ایسا خنجر تھا جس کے 2 منہ ہوں. عام طور سے خنجر کیسا ہوتا ہے؟ لکڑی کا دستہ ہوتا اور اس کا ایک منہ تھا. یہ اتنا بڑا کاریگر تھا کہ اس نے ایسا خنجر بنایا تھا کہ جس کے 2 منہ ہوں. اس نے حضرت عمر فاروق کے اوپر وار کیے 6 بار. اور اب یہ وہاں سے بھاگا. ظاہر سی بات ہے صفیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو یہ اپنا 2 دھاری خنجر چلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے 13 صحابہ کو اور شہید کر دیا، جس میں 7 آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے. 7 انتقال کر گئے، 13 زخمی ہو گئے. اب یہ بھاگتا جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیے نماز سے. حضرت عمر فاروق نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ بڑھایا اور ان کو پیچھے سے آگے کیا. کونے میں سائیڈ میں جو لوگ کنارے کنارے انہیں معلوم نہیں آخر ماجرا کیا ہے. کچھ دیر کے لیے سانسیں رک گئیں، مسجد کے اندر خاموشی طاری ہے. لوگ سوچنے لگے شاید امیر المومنین بھول گئے ہیں. لوگ لقمہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ، شاید امیر المومنین کچھ بھول گئے ہیں یا ان کا کچھ معاملہ ہو گیا ہے. لیکن انہیں کیا معلوم ان کے امیر المومنین کو زخمی کر دیا گیا ہے. حضرت عمر نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا، مصلی پر کھڑا کیا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بڑی مختصر قرأت فرمائی، یہاں تک کہ اتنی چھوٹی قرأت کی کہ فجر کی نماز میں سورۃ الکوثر اور اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ تلاوت کی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز کو مکمل کی. اور یہ بھاگتا جا رہا ہے. حضرت عمر پر حملہ کرنے والا بھاگ رہا ہے. ایک شخص ہے، انہوں نے کوشش کی اس کو پکڑنے کی، لیکن جب یہ پکڑ میں نہیں آیا انہوں نے ایک کپڑا اس کے اوپر چادر پھینکی تاکہ اس کی آنکھیں ڈھک جائیں. اور جیسے ہی آنکھیں ڈھکی اس نے سوچ لیا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمر کے پاس آئے. حضرت عمر نے فرمایا دیکھو مجھے کس نے مارا ہے. عبداللہ ابن عباس سے دیکھ کر کے آئے، کہنے لگے آئے امیر المومنین آپ کو مغیرہ ابن شعبہ کے غلام نے زخمی کیا ہے. کون بھائی؟ کاریگر جو چکیاں بناتا ہے؟ کہا ہاں اسی نے آپ کو زخمی کیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا
لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بے ہوش ہے، ہوش نہیں، اور ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اور حضرت عمر کے جملے یہ سن لو اور یہ گھر لے کر کے جاؤ. حضرت عمر فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنے والے کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. زخمی ہے، 6 زخم لگے ہوئے ہیں، موت آنے والی ہے، لیکن اس موقع پر بھی اس صحابی کو اگر فکر ہے زمین جائیداد بیوی اور بچوں کی نہیں، سب سے پہلا سوال کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عمر نے وضو کیا اور زخموں سے خون نکل رہا ہے، اسی حالت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی. اور یہ الفاظ ان کے تاریخی الفاظ تھے کہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں. آج ہم اور آپ ذرا غور کریں ہماری نمازیں کتنی ہیں. خیر میں اس طرف نہیں جاؤں گا، وقت بہت زیادہ ہو جائے. حضرت عمر فاروق کو ان کے گھر کے اندر لے آیا گیا. صحابی رسول فرماتے ہیں مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کبھی کسی کو اتنی تکلیف نہ ہوئی ہو. کچھ لوگوں نے کہا زخمی تو لگے، کچھ دنوں میں بھر جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کو شک تھا کہ اب ان کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہے. حضرت عمر فاروق کے لیے نبیذ لایا گیا. نبیذ کہتے ہیں کھجور کے پانی کو، کھجور بھگا کر کے رکھی جاتی ہے، پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور عرب کے لوگ اس کو استعمال کیا کرتے تھے. حضرت عمر کے لیے نبیذ لایا گیا، نبیذ پیا، لیکن چونکہ پیٹ میں خنجر لگا تھا، آتے کٹی ہوئی تھی، وہ نبیذ خرج من جوفی، ان کے پیٹ سے نکل جاتا ہے. دودھ لایا گیا، دودھ پیا، دودھ بھی پیٹ سے نکل گیا. اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی موت قریب ہے اور اب بچنا بہت زیادہ مشکل ہے. ایک نوجوان لڑکا حضرت عمر فاروق سے ملنے آیا اور اس نے حضرت عمر سے فرمایا ابشر یا امیر المومنین، آئے امیر المومنین آپ کو مبارکباد. کا کس چیز کی؟ آئے امیر المومنین آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، آپ تو رسول کے صحابی اور آپ اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے ہیں. آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی ہے، آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی یہاں آپ کے لیے جنت تیار ہے. اس وقت حضرت عمر فاروق کی زبان سے کیا جملے نکلے؟ ہمیں اپنی نیکیوں پر بڑا ناز ہے، ہمیں اپنے تقوی پر، ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ بس چند ایک کام کر دو ہمارے لیے کافی ہے. کسی نے سمجھ لیا رمضان میں افطار پارٹی کروا دو کافی ہے، بس ہو گیا ختم. رمضان نماز پڑھ لو، پھر کوئی فکر نہیں. حضرت عمر نے فرمایا میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ میری نیکیاں اور میرے گناہ برابر ہو جائیں، یعنی نہ مجھے عذاب ملے اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہو، میں اس بات پر بھی راضی ہوں. یہ حضرت عمر کا تقویٰ تھا، یہ ڈر تھا اللہ کا. اب وہ لڑکا جانے لگا، حضرت عمر کی نگاہ پڑی کہ اس کا جو پجامہ تھا وہ ٹخنے کے نیچے تھا. حضرت عمر نے فرمایا اس بچے کو بلاؤ، ردوا علی الغلام. وہ لڑکا آیا، حضرت عمر نے فرمایا ابن اخی، آئے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنا ازار اپنے ٹخنے کے اوپر کر لے. فَإِنَّهُ أَنْقَ لِثَوْبِكَ وَأَتْقَ لِرَبِّكَ، اس سے تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا اور تیری نظر میں تیرا تقویٰ بھی رہے گا. آئے میرے بھتیجے یہ کپڑا اپنے ٹخنے سے اوپر کر لے. حالت نزا ہے، موت کے حالات ہے، پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نیکی کا حکم دینے سے پیچھے. ہم نے اور آپ نے کیا سمجھا؟ مسجد میں آ جاؤ، ٹخنے کو اوپر کر لو، باہر نکلو پھر نیچے کر لو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ صرف مسجد میں دیکھ رہا ہے، مسجد کے باہر نہیں دیکھ رہا. حضرت عمر فاروق کا کہنا اپنا ٹخنا کے اوپر پجامہ کر لے، ازار کر لے. حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ آئیں، اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں. حضرت حفصہ جب اپنے ابو کو دیکھا
کہنے لگی ہائے میرے ابو، آئے نبی کے صحابی، آپ نبی کے سسر ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا آئے حفصہ، اپنی آواز کو اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے منع فرمایا ہے، ہاں آنکھوں میں آنسو نکل آنا یہ تو محبت کی نشانی ہے، لیکن چیخنا چلانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ ابن عمر سے کہا، انطلق الی عائشہ ام المؤمنین، آئے میرے بچے جاؤ حضرت عائشہ کے پاس، ام المؤمنین کے پاس۔ فقرأ علیہ سلام، فقرأ علیہ عمر السلام علیکم، اور ان سے جا کر کے کہو کہ عمر نے آپ کو سلام بھیجا ہے، السلام علیکم کہا ہے، اور ان سے اجازت لینا کہ میں یہ چاہتا ہوں ان یدفن مع صاحبیہ، آپ کے حجرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، آپ کے حجرے میں ابو بکر کی قبر ہے، میں یہ چاہتا ہوں مجھے بھی میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اسی حجرے کے اندر دفن کیا جائے۔ اور اے میرے بچے، جب تم اماں عائشہ کے پاس جانا تو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ عمر نے کہا ہے، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، حضرت عائشہ سے کہا، عمر نے اجازت مانگی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، لیکن آج کے دن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، آج کے دن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، جاؤ ان سے کہہ دینا عمر نے ان کی ریکویسٹ، ان کی اجازت کو، عمر نے ان کی اجازت، عائشہ نے ان کی اجازت کو قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر لوٹے، حضرت عمر لیٹے ہوئے اٹھے، فرمایا میرے بچے بتا ام المومنین نے کیا کہا ہے؟ آئے ابو جس کی آپ کو تمنا تھی انہوں نے آپ کی بات مان لی ہے اور انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ ان کے حجرے میں دفن ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت عمر نے کہا آئے میرے بچے ایک کام پھر کرنا، جب میں مر جاؤں اور میرے جنازے کو لے کر کے جانا تو ڈائریکٹ حجرے کے اندر داخل نہ ہو جانا، پہلے میرے جنازے کو دروازے پر رکھ دینا، ایک بار اور اماں عائشہ سے اجازت لینا، کہنا کہ عمر نے اجازت مانگی ہے، اگر تب وہ اجازت دے دے تب دفن کرنا۔ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، کفنایا گیا، دفنایا گیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد حضرت عائشہ کے دروازے پر لے جایا گیا، حضرت عائشہ سے اجازت مانگی گئی، عمر اجازت مانگتے ہیں کیا ان کو آپ کے حجرے میں دفن کر دیا جائے؟ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی، ہاں اجازت ہے، اور حضرت عمر کو حجرہ عائشہ میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو دفن کیا گیا۔ حضرت عمر کی قبر بھی حجرہ عائشہ کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اس کے پہلو میں حضرت ابو بکر کی قبر اور ان کے پہلو میں حضرت عمر کی قبر رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عمر تھے جو اپنی زندگی کی آخری موڑ پر بھی تقوی کا سبق دے کر کے گئے۔ ہم سب کو چاہیے کہ صحابی کی سیرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ اس صحابی نے دین کے لیے جتنی محنتیں کی ہیں، اسلام کے لیے جتنی محنتیں کی ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ حضرت عمر کی زندگی سے ہم سب کو بے انتہا سبق ملتے ہیں جس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ سب سے بڑا سبق جو ہمیں آج کے خطبے سے ملا وہ یہ تھا کہ نماز کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے، نماز کی پابندی ہر حال میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ خلیفۃ المسلمین میں پہلے خلیفہ ہیں جن کو شہید کیا گیا۔ اور میں ایک بات بیان کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کو شہید کرنے والا، حضرت عمر فاروق پر حملہ کرنے والا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس کا مقبرہ تو نہیں لیکن اس کی یادگار کے طور پر ایک سمادھی
آج بھی ایران کے شہر کے اندر موجود ہے۔ لوگ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ وہاں کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر جا کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو سمجھنا پڑے گا کہ صحابہ سے محبت یہ ایمان ہے اور صحابہ سے نفرت یہ ایمان نہیں ہے، اور ہمارے دلوں میں صحابہ کے قاتلوں کے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کی سیرت تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سیرت سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طرح ایمان لے کر کے آؤ جیسے صحابہ لائے تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔